بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو قافلہ حجاز میں ایک شہزادی کی شادی کا ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ اسی کہانی کا ہی ایک حصہ ہے، اور آگے جا کے یہ کیا رخ اختیار کرے گی یہ ضرور جانیے گا اور ضرور سنیے گا۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاروق زاد کی شادی ایک شہزادی کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ نیچے بیٹھا مہمانوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ فاروق زاد نے اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، اب آپ لوگ آرام کریں۔ زربخت جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ زینے کے قریب پہنچ کر فاروق زاد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے زربخت، تم پریشان نظر آتے ہو؟ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ اور مہمانوں کو خیال رکھو۔ فاروق زاد یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھا اور چڑھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آذر میدخت کے کمرے میں کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کشادہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آذر، اس نے آہستہ سے آواز دی، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بغور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آذر، اس نے دوبارہ آواز دی۔ پھر اس نے پلنگ کی دوسری طرف دیکھا۔ ابروز کی تپائی کے اوپر ایک سونے کی سراہی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں ایک جام پڑا ہوا تھا۔ جام میں شراب کے چند گھونٹ موجود تھے۔ اس نے جھک کر شہزادی کا منہ سونگھا اور مسکراتے ہوئے شراب کا جام اٹھایا اور ایک ہی سانس میں حلق سے اتارنے کے بعد بستر پر بیٹھ گیا۔ آذر میدخت، اس نے گھبرائی آواز میں کہا۔ شہزادی نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی، اور فاروق زاد کو ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں فانوس کی روشنی مدھم ہو رہی ہے اور اسے کسی پہاڑ کی بلندیوں سے ایک غار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور کسی نامعلوم خوف سے اس کا سارا وجود لرزنے لگا۔ آذر، یہ شراب سچ کہو، اس میں کیا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے ہیں۔ تم نے شاید اس مٹکے میں کچھ ملا دیا تھا۔ آپ زیادہ پی گئے تھے، آذر میدخت نے سہمی آواز میں کہا۔ ایک ثانیے کے لیے فاروق زاد کی مدافعانہ قوت بیدار ہوئی اور اس نے شہزادی کی گردن دبوچنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ آذر نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور تڑپ کر ایک طرف نکل گئی۔ فاروق زاد منہ کے بل گر پڑا۔ زربخت، اس نے گردن اٹھا کر آواز دی، لیکن اس کی آواز میدخت کے کہکوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ شہزادی نے تالی بجائی اور اس کی کنیزیں عقب کے کمرے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ پھر ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شہزادی کے اشارے پر فاروق زاد کا بازو کھینچ کر بستر سے نیچے پھینک دیا۔ شہزادی نے غلام سے پوچھا، یہ زربخت کیا کر رہا ہے؟ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے سر پر پانی ڈال رہا ہے، اور مہمان وہ کمروں میں جا چکے ہیں اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر شراب اثر کر رہی ہے۔ مجھے زربخت سے خطرہ ہے، کاش میں اس سراہی کے چند گھونٹ پلا سکتی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اندر بلایا تو نہیں، اس نے کچھ دیر زینے کے سامنے ٹہلنے کے بعد اچانک ڈیوڑی کا رخ کیا تھا، اور ہم درختوں کی اور سے اس پر تیر برسانے ہی والے تھے کہ اوپر سے کوئی آواز سنائی دی اور وہ لوٹ آیا اور میرے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کس نے آواز دی ہے۔ جب انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی آواز نہیں سنی تو وہ کچھ دیر زینے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اگر وہ سر پر پانی ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے تھوڑا بہت ضرور شک ہے۔ غلام نے جواب دیا، اگر اسے شک نہ ہوتا تو وہ تلوار نیام سے نہ نکالتا، لیکن آپ مطمئن رہیں، اگر وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تو بھی میرے ساتھی آنکھ جھپکتے میں اسے موت کی نیند سلا دیں گے۔ آذر میدخت نے برہم ہو کر کہا، بیوقوف، آنکھ جھپکنے میں اس کے 30 جانباز بھی محل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسے صرف ایک آواز دینے کی ضرورت پڑے گی، پھر محل کے اندر مہمان بھی موجود ہیں، شراب کا نشہ انہیں شور مچانے سے نہیں روک سکتا۔ تم فوراً نیچے جاؤ اور کشتی کے ملاحوں سے کہو کہ میں زربخت کو ساتھ لے کر وہاں آ رہی ہوں۔ آپ زربخت کے ساتھ وہاں جائیں گی؟ شہزادی مسکرائی، بیوقوف، تم بدحواس کیوں ہو گئے ہو؟ جاؤ، کشتی میں میرا ہار گم ہو گیا اور ملاحوں کا صرف یہ کام ہوگا کہ وہ زربخت کو کشتی سے اترنے کا موقع نہ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ غلام مسکراتا وہ باہر نکل گیا۔ زربخت اپنے سر پر دریا کا پانی ڈالنے کے بعد قدرے تازہ دم ہو کر اٹھا اور کسی چبوترے پر ٹہلنے کے بعد زینے پر بیٹھ گیا۔ وہ خوف جو اس نے شراب پیتے ہوئے محسوس کیا تھا آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا، اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، یہ شراب یقیناً بہت تیز تھی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نشہ آور چیز ملا دی گئی ہو، لیکن اس میں زہر نہیں ہو سکتا۔ مجھے شہزادی پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے فاروق زاد اور اس کے مہمانوں کے ساتھ مذاق کیا ہو۔ بہرحال یہ شراب عام نہیں تھی۔ اگر میں سپاہیوں کو اندر بلا لیتا تو یہ کتنی حماقت ہوتی۔ اس کا ذہنی اضطراب دور ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ نیند کا غلبہ محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اچانک اٹھ کر پیچھے دیکھا اور مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ آذر میدخت، اس کی ایک کنیز اور 2 غلام جن میں سے ایک مشعل اٹھائے ہوئے تھا، اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک ثانیہ کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا،
میرا خیال تھا کہ نیچے سب سو گئے ہوں گے، لیکن معلوم ہوتا کہ تم پر شراب نے کوئی اثر نہیں کیا، شاید تمہیں اس مٹکے سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ آذر بدبخت کے ان الفاظ نے زربفت کے رہے سے خدشات دور کر دیے۔ اس نے جواب دیا، مجھے دریا کے پانی میں سر ڈبونے کے بعد کچھ ہوش آیا ہے، ورنہ میں تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید۔ شہزادی نے ایک دلکش کہکہ لگاتے ہوئے کہا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے شاید کوئی نیا زہر ایجاد کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال تھا کہ شاید آپ نے مذاق کیا ہو۔ میرا ہار گم ہو گیا، شاید کشتی پہ گر پڑا ہے۔ تمہارے دوست نے ایک جام اور پی لیا ہے اور اسے اپنی نیند ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن وہ میرا ہار میری ماں کی نشانی تھا، اور اسے تلاش کیے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تم میرے ساتھ آؤ، ممکن ہے کہ ہمیں ملاحوں کی تلاشی لینی پڑے۔ میں حاضر ہوں۔ زربفت کے اشارے پر ایک غلام مشل اٹھا کر ان کے آگے آگے چل دیا۔ وہ کشتی میں داخل ہوئے اور ملاح مؤدب کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے اپنا ہار کا ذکر کیا اور وہ کشتی کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ زربفت کا سر چکرا رہا تھا، تاہم وہ شہزادی کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مایوسی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو زربفت نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہار محل میں رہ گیا ہو؟ نہیں، کشتی پر سوار ہوتے وقت ہار میرے گلے میں تھا۔ تم اچھی طرح دیکھو، اگر کشتی سے نہ ملے تو ملاحوں کی تلاشی لو، میں باہر سے پہرے داروں کو بلاتا ہوں۔ زربفت نے یہ کہہ کر کشتی سے اترنے کی کوشش کی، لیکن ایک غلام نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی باقی ملاح جو شہزادی کے اشارے کے منتظر تھے اس پر ٹوٹ پڑے، اور وہ ڈنڈوں اور مکوں کے پے در پہ ضربوں سے نڈھال ہو کر منہ کے بل گر پڑا۔ شہزادی چلائی، اسے چھوڑ دو، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک ملاح نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی، شہزادی کی طرف دیکھا اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے آواز نکلی، آذر میں دخت، آذر میں دخت، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سر پر پٹی باندھ دو، آذر میں دخت نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا۔ ایک غلام بھاگ کر کشتی کی چھت پر چڑھ گیا اور مشل بلند کر کے ہوا میں لہرانے لگا۔ پھر اچانک دریا کے دوسرے کنارے سے ایک مشل بلند ہوئی اور اس نے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی کشتی جس پر 4 آدمی سوار تھے شہزادی کی کشتی کے قریب آ کر رک گئی۔ شہزادی نے آہستہ سے آواز دی، سیادخش، میں یہاں ہوں۔ سیادخش اپنی کشتی سے اتر کر شہزادی کے پاس پہنچا اور اس نے کہا، محل کے محافظ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ 1 ساعت تک میرے آدمی فریبرز کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ محافظ فوج کے مستقر میں افراتفری پھیلانے کے انتظامات ہو چکے ہیں، مجھے صرف زربفت کے متعلق پریشانی تھی۔ تمہیں زربفت کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھو۔ غلام نے زربفت کے قریب ہو کر مشل جھکا دی۔ سیادخش نے جھک کر اس کی نبض دیکھی اور پھر جلدی سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے کہا، یہ زندہ ہے۔ نہیں نہیں، شہزادی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ لیکن ایسے آدمی کا زندہ رہنا خطرناک ہے، یہ میرا حکم ہے، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ تمہیں فرخزاد کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار میں دیتی ہوں۔ وہ زندہ ہے؟ سیادخش نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اس کے مہمان وہ سب سو رہے ہیں، اور اس کے خراسانی نوکر وہ باہر خیموں میں ہیں۔ زربفت کے آدمی بھی وہاں موجود ہیں، لیکن ان کے متعلق محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ سوئے نہیں ہوں گے۔ اب تمہیں اس مکان پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ حالات میری توقع سے کہیں زیادہ سازگار ہے۔ اب ہمارا پہلا مسئلہ فرخزاد سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اگر تمہارا زہر بے اثر ثابت نہ ہوا تو ہم اس سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ میں نے آدھا زہر شراب کی صراحی میں ڈال دیا تھا اور اس میں سے چند گھونٹ وہ پی چکا ہے۔ اس سے قبل اس نے مہمانوں کے ساتھ جو شراب پی تھی وہ اسے صبح تک بے ہوش رکھنے کے لیے کافی تھی۔ سیادخش نے کہا، میرا زہر 20 آدمیوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر بھی میں اس کے متعلق اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ محل میں آئیں۔ نہیں، تم اپنا کام کرو۔ سیادخش کشتی سے اتر کر ایک غلام کی رہنمائی میں مکان کی طرف بڑھا اور زینہ طے کرنے کے بعد فرخزاد کے کمرے میں داخل ہوا۔ 1 ثانیہ توقف کے بعد اس نے خنجر نکالا۔ سہمی ہوئی کنیزوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سیادخش کے قدموں میں فرخزاد کی لاش تڑپ رہی تھی، اور فرش پر وہ قالین جو اسے آذر میں دخت نے عطا کیا تھا اس کے خون سے تر ہو رہا تھا۔ 1 ساعت بعد شہزادی کے نوکر زربفت کو کشتی سے اٹھا کر مکان کے برآمدے میں لا چکے تھے، اور وہ سیادخش کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ سیادخش نے بے چین سا ہو کر کہا، میں حیران ہوں کہ ابھی تک میرے ساتھیوں نے اطلاع کیوں نہیں دی۔ شہزادی نے جواب دیا، ہم نے تخت کے لیے جان کا سودا کیا ہے۔ اگر فریبرز قبل از وقت خبردار ہو گیا اور اسے شاہی فوج کے پڑاؤ تک رسائی حاصل کرنے کا موقع مل گیا تو ہمیں ایران کی سرزمین میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن تمہیں ایک اذیت ناک موت کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔
میرے کمرے میں زہر آلود شراب کی سراہی پڑی ہوئی ہے۔ شاپور ہمیں خراسانیوں کے حوالے نہیں کر سکے گا۔ سعد خش نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ حوصلے سے کام لیں، مجھے اپنے ساتھیوں پر اعتماد ہے۔ کشتی سے ایک ملاح نے آواز دی، جناب اس طرف دیکھیں۔ وہ دریا کے پار دیکھنے لگے، وہاں پہلے ایک اور پھر دو مچھلیں دکھائی دینے لگی۔ سعد خش نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، ملکہ عالم، آپ کا ایک اور دشمن اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب دریا کے پار آپ کے جانثار آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کشتی پر سوار ہو جائیں، آپ کے نوکر فی الحال یہیں رہیں گے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، تم یہیں رکو اور کسی کو مکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دینا۔ جو مہمان سو رہے ہیں انہیں سونے دو، اور اگر کوئی ہوش میں آ جائے تو اسے آواز نکالنے کا موقع نہ دو۔ تھوڑی دیر تک محافظ فوج کے وہ آفیسر یہاں پہنچ جائیں گے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر تمہیں محل سے باہر پہرا دینے والے سپاہیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ صبح تک زربخت کے متعلق تمہیں ہدایات مل جائیں گی۔ میں اس کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا ہوں، لیکن اگر یہ ہوش میں آ جائے تو تم اسے فرار ہونے کا موقع نہ دینا۔ رات کے تیسرے پہر شاہی محل کے ناظم اور پہرہ داروں نے دروازے سے باہر آذر میدخت کو سلامی دی۔ پھر آن کی آن میں 500 مسلح سواروں نے شہنشاہ کی قیامگاہ کی ناکہ بندی کر لی۔ جو وفادار آفیسر اور پہرے دار اس سازش سے بے خبر تھے انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ حملہ آور لاشوں کو روندتے ہوئے آگے بڑھے۔ شاپور خواجہ سراؤں اور کنیزوں کی چیخ و پکار اور تلواروں کی جھنکار سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا تو حملہ آور دروازہ توڑ رہے تھے۔ اس نے محل کے دوسرے حصے میں پناہ لینے کی نیت سے عقب کا دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ننگی تلواروں کی دیوار کھڑی تھی۔ وہ الٹے پاؤں اپنی خواہگاہ میں داخل ہوا تو حملہ آور اسے تنگ گھیرے میں لے چکے تھے۔ وہ بستر پر گر پڑا۔ کسی نے دوسرا دروازہ کھول دیا اور مسلح آدمیوں کا ایک ہجوم اندر داخل ہو گیا۔ وہ چلایا، میں تمہارا شہنشاہ ہوں، میں ساسانیوں کے تخت اور تاج کا وارث ہوں، مجھے قتل نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ دو، مجھے بچاؤ، میں تخت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جلاوطن کر دو لیکن مجھے قتل نہ کرو۔ پھر آذر میدخت کمرے میں داخل ہوئے اور مسلح آدمی ادھر ادھر سمٹ گئے۔ شاپور چلایا، آذر میدخت، میں تمہارا امزاد ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اہل ایران تمہیں معاف نہیں کریں گے، انہیں روکو، آذر میدخت انہیں روکو، آذر میدخت انہیں روکو۔ ایک ثانیے کے لیے آذر میدخت کی گردن جھک گئی اور ایک ثانیے کے لیے شاپور کی مایوس نگاہوں میں امید کی روشنی آ گئی۔ آذر میدخت نے سعد خش کی طرف دیکھا اور اس کی قوت فیصلہ جواب دے گئی۔ پھر سعد خش کا ہاتھ بلند ہوا اور اس کے ساتھ ہی حملہ آوروں کی تلواریں بلند ہونے لگیں۔ اس نے اچانک اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ شاپور کے منہ سے آخری چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی 15-20 مسلح تلواریں اس کے خون میں ڈوب چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد آذر میدخت کے حلیف فدائین کے امراء اور فوج کے اکابر کو جگا جگا کر کے یہ پیغام دے رہے تھے کہ شاپور مر چکا ہے۔ وہ جو زمانے کی ہر کروٹ کو اپنے لیے سازگار بنانے کی خواگر تھے، اس خبر کی تفصیلات پوچھنے بغیر شاہی ایوان کا رخ کر رہے تھے۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ نہ تھا کہ کون مرا ہے اور کون زندہ ہے اور کون اس کی جگہ لے گا، بلکہ یہ تھا کہ نئے حکمران کے قرب حاصل کرنے میں ان کا کوئی حریف ان سے آگے نہ نکل جائے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کسریٰ کے تخت پر آذر میدخت رونق افروز ہے اور اس کا کوئی مد مقابل وہاں موجود نہیں، تو انہوں نے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا تھا۔ پہلے وہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ آذر میدخت کون تھی اور اس نے آگے جا کر کیا کیا تھا، یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ بہت مزیدار سٹوری ہے۔ ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سٹوری کتنی زبردست ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔